بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہارون رشید صاحب کے ساتھ کچھ اور موضوعات پہ بات کرتے ہیں. سر، شہباز شریف کے بعد نیتن یاہو نے بھی ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے. تو نیتن یاہو کی تو سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم ایکارڈ پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں، ٹرمپ مسلم ممالک سے تسلیم کروا رہے ہیں، مسلمانوں کے قتل عام میں ساتھ دیا اسرائیل کا. بلکہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل ہے، اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے کہا جو سابق سفیر ہیں، کہ اسرائیل امریکی ڈیپ سٹیٹ کے لیے شکاری کتے کا کام کرتا ہے. تو ان کی تو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے کہ نیتن یاہو جو ہے، بڑی اچھی تشبیہ دی. جی، نیتن یاہو ان کو نامزد کرے. پاکستان نے کس چکر میں کیا، اور اب شہباز شریف کو اور نیتن یاہو کا ایک پیج پر آنا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ او بھائی عمران کا کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا. عمران خان کے خوف کی وجہ سے یہ جا کے امریکہ کو ہر چیز آفر کر رہے ہیں، اور عرب ممالک بھی ہیں اس میں شامل. اسٹیٹس کو کی ساری فورسز اس کے خلاف ہیں. آخر کیوں وہ چلو پاکستان میں مقبول ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لوگوں نے ظلم بہت سہے ہیں، مہنگائی بہت ہے، امن نہیں ہے، عدل نہیں ہے، غریب ٹیکس دیتے ہیں، امیر نہیں دیتے. لیکن بنگلہ دیش میں کیوں اتنا پاپولر ہے؟ افغانستان میں کیوں اتنا پاپولر ہے؟ وہ افغان لیڈر نے کہا میرے پاس ایک گھڑی ہے، وہ لے لو، یہ گھڑی کی وجہ سے مقدمہ نہیں چلاؤ. ایران میں کیوں اتنا پاپولر ہے؟ مڈل ایسٹ میں کیوں پاپولر ہے اتنا؟ ترکی میں کیوں ہے؟ ملائیشیا میں کیوں اتنا پاپولر ہے؟ ہاں جی، اب ساری دنیا اس کے خلاف ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کو موقع دینا ہے، اور یہ تو نہیں رہ سکتا. دیکھیے نا، یہ جو ایک جو ہے وہ بارش شاہ کا ایک شعر ہے، اب ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، کہ یہ گچ سے بنی ہوئی ہے، وہ اس وقت سیمنٹ نہیں ہوتا تھا اور چیز ہوتے. یہ حویلیاں نہیں رہیں گی لیکن جھونپڑیاں رہیں گی. حرم سرا میں نہ ہوں گے حرم سرا والے، مگر غریب رہیں گے غریب خانے میں. ایک ہمدرد تو اس کا وہ بیچارہ بزرگ آدمی ہے مہاتر، ویسے تجزیہ بھی وہ ذہنی طور پہ بہت ماشاءاللہ. ایک ہمدرد ہے ان کو رضوان. جی سر. تو باقی ان کا کون ہے؟ ترکی میں بڑا مقبول ہے خان، عالم اسلام میں مقبول ہے، دنیا بھر میں مقبول ہے. تو بہرحال دیکھو نا، ابراہیم ترارے جیسے ہے تو سارا مغرب اس کے خلاف ہے. جی سر. اس کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اٹیمپٹس ہوئی ہیں باقاعدہ ہر طرح کے. جی سر. لیکن خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے عرب ممالک میں، اس کی قیمت بھی تو خان صاحب ادا کر رہے ہیں نا، کہ کئی اسلامی ملک بھی عمران خان کے خلاف ہیں اسی وجہ سے. وہ اسرائیل کے حامی ہیں نا جی، امریکہ کے ساتھ ہیں. یہ مسلم عوام کے نمائندے تھوڑی ہیں. مسلم عوام کا نمائندہ تھا مہاتر محمد، جو مغرب کو کھری کھری سناتا تھا، جس نے یہاں کھڑے ہو کے کہا پاکستانی ایٹم بم کی حمایت میں بات کی. جس سے کسی نے کہا قرآن مجید کے بارے میں بات کی، وہ میں دہرا نہیں سکتا، نقل کفر کفر ہے. تو وہ اس نے کہا قرآن میں کوئی کمی، کوئی وہ نہیں ہے، غلطیاں ہم میں ہیں، ہمیں قرآن کی پیروی کرنی چاہیے. وہ تھا ہاں جی مسلم عوام کا نمائندہ، اور اس نے حالت بدل دی. ہاں جی بالکل. باقی جو ہے سارے اس کے خلاف ہیں. لیکن وہ راستہ تو نکل آتا ہے. جب قائد اعظم کے لیے اللہ نے راستہ نکالا تھا نا، پاکستان اس کو کرنا تھا، جب اللہ کو منظور ہے تو ہو جائے گا. سر یہ بتائیں کہ ایک طرف عمران خان کی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، لوگ سڑکوں پر ہوں گے، دوسری طرف وفاقی حکومت نے دو محاذ کے پی کے میں بہت سینسٹیو کھول دی ہیں. ایک فاٹا کا دوبارہ وفاق کے ساتھ اس کا الحاق کرنا، وفاق کے انڈر اس کو لے کر آنا. دوسرا ایک جو خدشہ اور خطرہ ہے کے پی کے اندر کہ کوئی امریکہ کی ماں پر ایک اور آپریشن ہو سکتا ہے، چاہے یہ بات غلط ہو لیکن لوگوں میں ایک خوف ہے. اس پہ 11 تاریخ سے دھرنا شروع ہو رہا ہے. اس پہ ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں کہ دوبارہ یہ آپریشن کے خلاف دھرنا شروع ہو رہا ہے. آپریشن کے خلاف، ممکنہ آپریشن کے خلاف مراد سعید کی کال پہ دھرنا شروع ہو رہا ہے 11 تاریخ سے وزیرستان میں. اور ساتھ ہی مراد سعید نے کیوں کہ خان صاحب نے نہیں، وہ وجہ ہے سر، مراد سعید صاحب یہ جو ایک امن تحریک شروع ہوئی تھی، ہاں اس میں سارے لوگ شامل ہیں، پی ٹی آئی سائڈ کے بھی لوگ شامل ہیں، ساری پارٹیاں، جرگوں کے بڑے سب شامل ہیں. آپریشن شروع ہونے والا ہے. اچھا، وہ ان کو خدشہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اس حکومت پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، ان کی کوئی بات کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کو اتنا کے پی کے اندر انسرٹینٹی ہے اس وقت کہ یہ امریکہ کے قریب ہو گئے ہیں، اور امریکہ کے قریب ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی آپریشن کریں گے یا افغانستان میں کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے. اس کی وجہ سے یہ مولانا فضل الرحمان کے تجویز ہے آپ کے خیال میں کہ فاٹا جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے آزاد کر دیا جائے؟
لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ منرلس مائنز اینڈ منرلس بل کا مسئلہ ہے، میرا خیال اس سے زیادہ ہے. قبائلی علاقے میں پھر ان کی مرضی کے اگر مولانا کے حوالے کریں گے، ان کی مرضی کے پولیٹیکل ایجنٹ بھی لگیں گے، پھر وہ سارا نظام بدلے گا. میں نے اس پہ کام کیا ہے تھوڑا سا. میں نے کے پی کے جو صحافی ہیں ان سے بات کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب وہاں پہ مولانا صاحب جو ہیں وہ تو آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں فاٹا میں. پہلے بھی جی سر، وہ کہتے ہیں اب وہ کلین او بھائی 28% تو 15 سال پہلے اس کے ووٹ تھے، اور مولانا کے 9% تھے، مسلم لیگ نون وغیرہ کے پیپلز پارٹی والے کے 2-3% تھے. وہ اب تو، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان میں بھی اس کے اتنے بہت زیادہ ووٹ نہیں تھے. تو اس وقت تو وہ اپنا جو ہے. اچھا اس میں یہ ایک اور بھی مسائل ہے نا، 18ویں ترمیم میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. جی سر، NFC ایوارڈ میں NFC ایوارڈ میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. صوبوں کے اختیار، میرا خیال ہے یہ جو کمپین شروع ہوئی ہے نا کہ زرداری کو صدارت سے ہٹا دیا جائے، جس رپورٹر نے خبر دی اعجاز سعید صاحب نے، اور رپورٹر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خبر کسی نے انہیں غلط بتائی. زرداری سے ویسے صوبوں کے پاس زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور زیاں زیادہ ہوتا ہے، مرکز میں بھی ہوتا ہے لیکن صوبوں میں زیاں زیادہ ہوتا ہے. اور وہاں تو 35% پہلے ہی رکھ لیتے ہیں سندھ میں زرداری صاحب، اس کے بعد پروجیکٹ پہ کام پھر حسب توفیق پہ اس میں سے بھی نکالتے ہیں. بڑی بری حالت ہے دیہی سندھ کی بھی اور کراچی کی بھی. وہ تو رپورٹ آئی تھی کہ صدقے کے بکرے تک فیک اکاؤنٹ سے آتے وہ صدقے کے بکرے، سالگرہ کا کیک، صحیح بات ہے. گندم کی بوری کا کرایہ ہے 9,000 روپے ایک سال کا، جی سر. اور 2 لاکھ بوریاں غائب ہو گئیں. وہ پانی غائب ہو جاتا ہے تھر کا، وہاں پانی پہنچانا ہوتا ہے نا، اور گندم 2 ہی چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں، وہ غائب ہو جاتا ہے. وہ تو اپنا ویسے تو سارے ملک میں ہی کرپشن ہے، لیکن سندھ کا تو کوئی نہیں. اور وہ زرداری صاحب کی پالیسی یہ ہے، پیپلز پارٹی کی کہنا چاہیے ساری اس پہ، پیپلز پارٹی میں بھائی سندھ ہماری گرفت میں رہے، اور 18ویں ترمیم وہ چاہتے ہیں اسی طرح رہے. یعنی وہ صدر تھے، ان کا وزیر اعظم تھا، اس کے باوجود 18ویں ترمیم انہوں نے کیوں منظور کرائی تھی؟ نہیں، ہاں یہ تھے نا حکومت میں، یہ تھے جی جی جی، کہ ان کو پتا تھا کہ سندھ اصل چیز سندھ ہے، خزانہ جو ہے نا وہ سندھ ہے. بالکل وہاں منمانی کریں، صحیح بات ہے. جو چاہیں کریں. سر آپ نے سندھ کی بات کی، کراچی میں بہت اندوناک واقعہ ہوا، ہم نے اس کو بھی کریٹیسائز کیا جو سوات میں ہوا. گو کہ سوات میں ایک قدرتی آفت اس کو کہہ لیں کہ ایک پانی کا ریلا آیا، کیونکہ وہ دریا حادثہ ہو گیا. اس پہ بھی ہم نے PTI کی گورنمنٹ کو کریٹیسائز کیا کہ آپ کے وہاں پہ ریسکیو کے اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس کو کریٹیسائز کیا. لیکن کراچی میں دیکھیں سر آپ کہ عمارت جو ہے وہ 2022 میں بتا دیا گیا کہ بہت مخدوش ہے. آپ کراچی کی عمارتیں میرا خیال آپ نے دیکھی نہیں ہیں، میں تو وہاں رہا ہوں. جی سر. کراچی میں وہ جو نا یہ مافیا ہے نا، کنسٹرکشن مافیا کیا کہیں گے، یہاں تو لینڈ مافیا ہے نا کہتے ہیں اس کو. جی سر. وہ اپنا جو عمارتیں بناتے ہیں وہ تو فلیٹ آپ دیکھیں تو آپ حیرت زدہ ہی رہ جائیں گے، اتنی گھٹیا عمارتیں ہوتی ہیں. جی سر. وہ اور وہ بڑی زمین مہنگی ہے، تو وہ اپنا ارب پتی ہیں. وہ صدیق الفاروق مرحوم جو ہیں ان کو ذمہ داری جب سونپی تھی تو انہوں نے کچھ ان سے مقابلہ کیا تھا، اور وہ بلیک میلر ہیں، مافیاز ہیں. وہ ایک آدھ عمارت نہیں ہے، وہاں سینکڑوں ایسی عمارتیں ہیں. 780 عمارتیں. اچھا مجھے حالانکہ یہ پتہ نہیں تھا، میں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن وہاں تو ایسی سینکڑوں عمارتیں ہیں، اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے لوگوں کی زندگی موت سے. وہ نہ کچی آبادیوں کو، اس نے کیا تھا کام جماعت اسلامی کے جو تھے میر نعمت اللہ خان، ویسے مصطفیٰ کمال نے بھی کافی کام کیا. اچھا وہ اس نے ڈائریکشن تو انہوں نے سیٹ کی، انہوں نے تو گرینری تک یونین کونسلوں کو 5-5 لاکھ روپے دی، ہر یونین کونسل کو. سڑکیں ایسی عمدہ بنا دی، انڈر پاس بنا دی، اوور ہیڈ بنا دیے. ترقیاتی بجٹ جائے وہ کوئی 2 ارب سے لے کے 37-38 ارب تک پہنچا دیا. وہ بیریا والوں کو پابند کیا، کنٹونمنٹ والوں کو پابند کیا، اتنا کام کیا. حالانکہ وہ بوڑھے آدمی تھے، مگر وہ اتوار کا دن گاڑی میں نیند پوری کرتے تھے. وہ مصطفیٰ کمال نے بہت محنت کی. ویسے سر 60 گھنٹے تک اب جو حال ہے نا، اب ہیں سندھ کے، ہم بھی غلام ہیں سارے، لیکن سندھ کی غلامی بہت گہری ہے. سندھ کو آزادی کبھی ملی نہیں، رحم بربڈیروں کا رحم و کرم پہ ہی رہا. بالکل. ہاں جی، 60 گھنٹے تک لوگ دبے رہے. 60 توبہ 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 توبہ. 27 لوگوں کی جان چلی گئی. حالانکہ کراچی کے لوگ کیسے ہیں، یعنی ایثار میں کراچی کے لوگوں کا کوئی ثانی نہیں.
جب زلزلہ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تھر میں خشک سالی ہوتی ہے، کئی روپیہ سب کراچی والے پانی کی طرف بہاتے ہیں. صحیح بات ہے. مجھے نعمت اللہ خان صاحب نے بتایا کالج بنا لیا، پیسے تھے نہیں. جی سر. اب اس میں کلاسیں شروع کرنی تھی تو ہم نے کہا رضاکار ٹیچر چاہیے جو مفت پڑھائیں. 200 آدمی آئے مفت پڑھانے کے لیے، بہترین پروفیشنلز. وہ کراچی کے لوگوں سے کہتے ملبہ وہ ہٹا دیتے، کراچی کے بزنس مین سے کہتے، عقیل کریم ڈیڈی سے کہتے وہ ہٹا دیتا. ہاں جی، بالکل. یہ تو ایسے صفاق اور بے رحم لوگ ہیں، ایسے پتھر دل لوگ ہیں. وہ تو رینجر کے چیف تو کہتا تھا کہ یہ پیپل پارٹی کے وزراء جو ہیں یہ اپنی گاڑیوں میں اسلحہ کیری کرتے ہیں اور بارودی مواد کیری کرتے ہیں. 2 لاکھ رائفلوں کے لائسنس دیے. وزیر اعظم مرزا صاحب کا کیا نام تھا، اور وہ کہتے تھے میں نے شادی بیاہ پہ ذوالفقار میں نے شادی بیاہ پہ فائرنگ کے لیے نہیں دیے. کس لیے دیے تھے؟ ایک دوسرے کو قتل کریں. اور ایم کیو والے کیا کرتے تھے؟ کراچی میں خیر بھی بہت ہے، بزنس کراچی کے لوگوں کو آتا ہے، صنعت انہیں سمجھ میں آتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کو وہ سمجھتے ہیں، ریفلیکسز ان کے تیز ہیں، تعلیم شعور ان میں ہے. کراچی تو پاکستان کا سر ہے، اور کراچی کو جب سے یہ آئے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے سے، وہ نعمت اللہ خان کے مشرف کے زمانے میں کام ہوا ہے. نعمت اللہ خان ایسے تو کام نہیں کر سکے نا، انہوں نے کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالی نا جنرل مشرف نے، حالانکہ جماعت اسلامی کے تھے. کراچی کو یہ سندھ کے وڈیرے جو ہیں، یہ سندھ کے عوام نہیں، سندھ کے عوام بہت اچھے ہیں. میں دیہی سندھ میں گھوما پھرا ہوں، میں اتنے اچھے لوگ ہیں سندھی کہ بس آدمی جو ہے وہ اتنی اپنائیت اور اتنی محبت ہے، کوئی حد نہیں ہے. لیکن یہ سندھ کے وڈیرے جو ہیں نا، یہ کراچی والوں سے ہیٹ کرتے ہیں. بھائی آپ کو کسی نے روکا ہے؟ آپ ادھر بزنس کریں، کارخانے لگائیں، کام کریں. ہیں بھائی آپ کے صوبے کا کیپٹل ہے. وہ ممتاز بھٹو صاحب فرماتے تھے کہ اگر میرا بس چلا تو ٹھٹھا پتہ نہیں ہے کون سی جگہ جو ہے وہاں پہ جو ہے کیپٹل منتقل کروں گا. بھائی کراچی والوں سے آپ کا تضاد کیا ہے؟ بالکل. وہ اردو بولتے ہیں، آپ سندھی بولتے ہیں، تو اس میں کیا ان سے ایسی بات ہے؟ بھائی آپ دونوں مل کے کام کریں، آپ ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں جی، صوبے کا اور ملک کے مفاد کے لیے کام کریں. اور میدان کھلا پڑا ہے سب کے لیے. بزنس کرتے ہیں جو سندھی بزنس کرتے ہیں کراچی میں، تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ ہاں جی، یا پشتون کرتے ہیں جا کے وہاں پہ، پنجابی کرتے ہیں، بالکل. ہاں جی، چنوٹی کرتے ہیں. بالکل. سر آج لیکن حکومت وہ سارے ادارے جو ہیں وہ رشوت کے لیے بنائے گئے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. جب وہاں پہ کوئی ڈھنگ کا آدمی ہے، جمیل یوسف صاحب کو بنا دیا وہ رابطہ کار، انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو، کتنے ٹیررسٹ انہوں نے پکڑوا دیے. کراچی والوں سے تو سارے پاکستان کو سیکھنا چاہیے، سیالکوٹ والوں سے اور کراچی والوں سے. بزنس ہوتا کیا ہے، صنعت ہوتی کیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا کیا ہے. سیالکوٹ والے بڑے کمال کے لوگ ہیں، سڑکیں خود بنا دی، ہوائی اڈہ خود بنا دیا. بالکل. سر آج ایک اور سٹوری ہے، اور وہ ہے کہ عدالت نے 27 یوٹیوب چینل جو ہیں وہ، اگر یہ لوگوں کو کہتے کہ آپ ملبہ ہٹا دیں، لوگ ہٹا دیتے. بالکل. تو سر 27 یوٹیوب چینل بلاک کرنے کا آرڈر آ گیا عدالت سے. نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی پتہ، نہ کوئی کارروائی. اچانک یوٹیوب کی طرف سے ای میل آتی ہے کہ پاکستان کی عدالت نے آپ کا یوٹیوب چینل بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، تو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ ہمیں تو یہ آرڈر موصول ہو گیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں نام لے دیتا ہوں. آپ کو مبارک ہو گیا، آپ پاکستان میں نمبر 1 پہ ہیں. نمبر 2 نہیں نمبر 1 پہ ہیں آپ. دوسرا آدمی تو یورپ میں بیٹھا ہوا ہے نا. تو سر اس میں حیدر مہدی صاحب ہیں، پھر میرا نام ہے، سبی کاظمی صاحب ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب ہیں، آرزو کاظمی ہیں، رانا عزیر ہیں، ساجد گوندل صاحب ہیں، حبیب اکرم صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب ہیں، اسد حبیب اکرم صاحب. دیکھو اتنی شائستہ آدمی ہے، اتنا محتاط آدمی، لیکن چونکہ وہ جانتا زیادہ ہے اور سمجھتا زیادہ ہے اور بات جب وہ پوری کر سکتا ہے. بالکل. اس کے بعد اسد طور صاحب ہیں، عمران ریاض خان صاحب ہیں، نیا پاکستان. عمران ریاض کا نمبر 1 ہونا شہید ہے. بالکل سر. تو نیا پاکستان حسنین رفیق، یہ بڑا محنت کرنے والا نوجوان ہے، اس کا چینل ہے. صابر شاکر، عمران خان صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب. آفتاب اقبال صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب. عمران خان، اچھا عمران خان بھی یوٹیوبر ہے.
عمران خان از اے یوٹیوبر. وہ اصل میں عمران خان صاحب کے نام پہ نا ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ایک چینل بنایا ہوا ہے جہاں ان کی سپیچز. میں نے خان سے ایک دفعہ کہا وہ خان یہ تو مونوٹائزڈ ہے, وہ تو اس میں سے اشتہار آ رہے تھے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا, کسی نے کر لیا ہوگا. تو یو کین ارن اے لاٹ آف منی, 2 کروڑ روپے مہینے کے مل سکتے ہیں. خان صاحب مجھے حیرت سے دیکھتے رہے, انہوں نے اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. تو اس کے بعد سر پی ٹی آئی کا جو آفیشیل چینل ہے وہ ایک یوٹیوب چینل ہے ڈیلی قدرت. پھر عبد القادر صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں اے آر وائی کے. ایک یوٹیوب چینل ہے 400 جرنلسٹ. اور اس کے بعد نائلہ پاکستانی ریئیکشن, وجاد سعید خان صاحب, احمد نورانی صاحب, نظر چوہان صاحب, محیط پیرزادہ صاحب, مخدوم شہاب الدین صاحب, شایان علی یوٹیوب. یہ 27 یوٹیوب چینل ہے سر. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں عباس شاہ صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایف آئی اے آئی جو ایک انہوں نے نیا یونٹ بنایا ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ وہ 27 یوٹیوب چینلز ہیں جو اینٹی پاکستان کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے مواد دکھایا, میں بڑا کنونس ہوا کہ بالکل یہ اینٹی پاکستان کام کر رہے ہیں. تو میں یہ آرڈر دیتا ہوں کہ یوٹیوب جو ہے وہ ان 27 چینلوں کو بند کر دے. اب کیا ایسا اینٹی پاکستان کنٹینٹ ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی نوٹس دیا گیا ہے, نہ کوئی کیس ہے. اچانک یوٹیوب بتا وہ حبیب یالو صاحب آئے پارٹی ہاؤس میں اور کہنے لگے یہ چینی لنچوں میں, وہ 50 سال پہلے کے بعد آئے. وہ آئے تھے یہ ظہیر کشمیری صاحب. اب میں اتنا سا کنفیوز کر رہا ہوں, وہ کوئی غدار ہے جس کو میں گلے لگا لوں, ہیں جی, مطلب جو حکومت پہ نکتہ چینی کرے. اب یہ جو سارے لوگ ہیں اس میں 1-2 آدمی ہیں ڈس انفارمیشن والے, میں اشارہ نہیں کروں گا ان کی طرف, جو غیر محتاط ہیں اور بعض ایسی جو ہیں جو خیال نہیں رکھتے کہ کیا بات کہنی چاہیے کیا نہیں کہنی چاہیے, اور تانا زنی اور مطلب اس میں بہت سخت رویہ اختیار کر رہتے ہیں. لیکن ان میں کون ہے جو پاکستان محب پاکستان نہیں ہے؟ کون ہے؟ یعنی اس کی رائے غلط ہو سکتی ہے اور سختی ہو سکتی ہے اس کے رویے میں, مگر ان میں کون ہے جو پاکستان سے محبت نہیں کرتا؟ سب لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں. لیکن اب یہ ایسا ظلم عظیم کہ ایک آدمی الیکشن جیتا ہے, ایک پارٹی الیکشن جیتی ہے, اور جیتی بھی 2/3 اکثریت سے ہے, آپ دوسروں کو حکومت دے رہے ہیں. رہ گئی عدالت. عدالت نام کی کوئی چیز اس ملک میں باقی نہیں ہے. بالکل, یعنی دیر آر انڈیویجول جو انصاف کرنا چاہتے ہیں. اب آپ ایف آئی اے کی رپورٹ میں, ایف آئی اے کی رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ ایف آئی اے میں ان کی مرضی کے لوگ ہیں اور مجسٹریٹ صاحب ہیں. اب یوٹیوب والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا کرے کہ وہ اب ان کو پتہ ہے, انہوں نے چاہیے یہاں تو کوئی عدالتی نظام نہیں ہے, وہ کیوں بند, فائر وال پہلی لگی ہوئی ہے. بالکل سر, بالکل. باقی ہمارا اس میں نام نہیں تو کہا کیا مجھے شرمندہ ہونے چاہیے؟ نہیں سر, آپ کا اصل میں جو مین چینل ہے نا وہ پڑا ہے بند. انہوں نے کہا ہارون صاحب کا مین چینل تو بند ہوا پڑا ہے, تو یہ نیا چینل جو ہے وہ ابھی اس جگہ پہ نہیں. میں ریگولر کرتا بھی کب ہوں, میں بیچ میں کئی ہفتے نہیں کرتا ہوں, اور میرا نقطہ نظر بھی کچھ مختلف بھی ہے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بھی قصوروار ہیں. انہوں نے کبھی جمہوری تشکیل نہیں ہوئی سیاسی جماعتوں کی, اور خلا پیدا ہوتا ہے تو فوج کو موقع ملتا ہے اور سیاستدان ہی اس کے دست و بازو بنتے ہیں. بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ جب سے میں جرنلزم میں آؤں 68 میں, تو میں نے اس سے زیادہ کوئی مطلب المناک واقعہ نہیں دیکھا ہے. یعنی لوگ گرفتار ہو جاتے تھے انڈیویجول, اشتہار بند ہو جاتے تھے, لیکن یہ ہے کہ آپ آخری آوازیں بھی بند کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں. وہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے, اٹ واز 1964. جی سر. میں تو نہیں تھا. یوم حمید نظامی پہ ایک مال روڈ پہ کھال ہے, اس حال کا نام ہے میں بھول گیا, مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم نے تقریر کی. اب تو بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہوں کہ مولانا عبدالستار خان نیازی کون تھے. مولانا عبدالستار خان نیازی ایسے بہادر انسان تھے. نواب کالا باغ ان کے خلاف تھا, مگر وہ ایسی ڈٹ کے کھری بات کرتے تھے. ان کا جملہ میں رحیمی عرقے میں تھا, مجھے کسی نے اس کی ٹیپ کر کے لایا اور سنایا. میرے دوست خالد بشیر, اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ و سلام برکت دے. وہ ان کے والد جو ہیں ان کے پاس ٹیپ ریکارڈر بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے تھے. وہ یہ کسی سے منگوایا یا وہاں گئے تو ایک فقرہ کہا تھا مولانا عبدالستار خان نیازی نے, ایوب خان انسانوں کے نطق بند نہ کرو ورنہ اللہ تمہارا نطق بند کر دے گا.
انسانوں کی زبانیں بند نہ کرو، ورنہ اللہ بس جو کرے گا، جو بوئے گا وہ کاٹے گا. بالکل. ہاں جی. رہ گیا رزق. تو ابھی وہ بچی آئی تھی اینکر، تو میں نے اسے کہا کہ رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ تو اس میں تو نہیں پریشان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نہ سمجھوتے کرنے چاہیے. تو وہ باقی تو کیا ہے، لیکن غم و غصہ اور بڑھے گا. بالکل. ہاں جی. گھٹن بڑھے گی. گھٹن بڑھے گی، لیکن بات پھیلتی جائے گی، بات نہیں رکے گی. صحیح بات ہے سر. کسان بہت اذیت میں ہے، کاشتکار بڑی اذیت میں ہے، صحیح بات ہے سر. مزدور بڑی اذیت میں ہے، زندگی بڑی دشوار ہو گئی. اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے. بے شک. سراغ گورکھپوری نے کہا تھا، جب جب اسے دیکھا ہے دل تھام لیا میں نے، انسان کے ہاتھوں سے انسان پہ کیا گزری. اللہ اکبر. یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عاقبت نا اندیش، یعنی نتائج کی پرواہ نہیں. اور بعض ظالم سے اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ چھین لیتا ہے، عقل اس کی خبت ہو جاتی ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے کیا ہوگا. بے شک. تو اس کو بھی بند کر دیں، سبھی کو بند کر. میں تو کہتا ہوں بھائی 80% آبادی کو سوڈان میں بڑی جگہ پڑی ہوئی ہے، اور پانی فالتو ہے نا سوڈان میں. جی سر. ایک تو نا دریائے نیل کا پانی نہیں پورا استعمال ہوتا، ایک جنوب میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، جی سر. وہاں کینیڈا میں بڑی جگہ پڑی ہوئی ہے، کینیڈا میں پانی بھی بہت ہے. سوڈان بھی بھیجیں، یہاں پہ کروڑوں لوگ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. 93% پاکستانی ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ سمجھ نہیں رہے. قاضی عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح بات ہے، شکل بدل لیا انہوں نے. اچھا وہ شایان والا واقعہ آپ کو پتا کہاں سے کس یاد ہے کہ شایان کو گندی گالیاں دی گئی تھیں اور اس کی والدہ کو دی گئی تھی. جی سر. بالکل. ہیں جی. بالکل. اس کی کیا قیمت چکائی ہے انہوں نے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ فرمایا اللہ کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بالکل. جب اللہ کی مرضی بروئے کار آتی ہے، ہم نے تو خدا کو مانا ہی اس کی نشانیوں سے ہے. بالکل. ہیں جی. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا، محرم میں جناب اہل بیت بڑے یاد آتے ہیں، آنے بھی چاہیے. ہاں جی. میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی یعنی ارادوں کے شکست سے اپنے ارادے پورے نہ ہونے سے پہچانا. بے فسق العزائم، اپنے ارادے نہیں عزائم. تو وہ یہ گئے، یہ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک آپ کو واقعہ سناؤں سر. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے، میں ہلکا سے اشارہ بھی نہیں کروں گا کہ یہ واقعہ کہاں ہوا کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے بدتمیزی کی، اور بہت بدتمیزی کی، اور جس سے کی وہ بڑا ہی دھیما شائستہ آدمی تھا. جی سر. تو اس نے کہا بھائی کیوں لڑ رہے ہو، مطلب مراد یہ تھی کہ میں تو آپ سے کوئی وہ نہیں کر رہا، اختلاف بھی نہیں کر رہا. جی سر. اس نے کہا تو اس قابل ہے کہ مجھ سے لڑے گا. وہ جا رہا تھا، میں اتفاق سے وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مجھے نہیں دکھائی دے رہا، وہ مجھے نظر ہی نہیں آتا یہ آدمی. اور اس آدمی کو نوکری سے نکال دیا گیا، اور اخبار میں تصویریں چھاپی گئیں اس کی کہ یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ادارے سے. بھائی تکبر جو ہے نا، کبریائی خدا کی چادر ہے. کبریائی خدا کی چادر ہے. اللہ کی چادر کو کوئی چھو سکتا ہے؟ استغفر اللہ. اس تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. فرمایا مخلوق خدا خدا کا کنبہ ہے، یہ خدا کا خاندان ہے. وہ انسانوں کے لیے وہ تو پوچھا جائے گا، میں بھوکا تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تو تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے پر لباس نہیں تھا، یا جو بھی مفہوم ہے، اب الفاظ تو یاد نہیں رہتے. وہ بندہ کہے گا میرے مالک تو کیسے بھوکا ہو سکتا؟ بھائی فلاں بندہ بھوکا تھا. فرمایا جس بستی میں کوئی بھوکا سو رہا، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں جی. اور ظلم کا مارے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں. اس نے کہا اعتزاز احسن سے، ایک جج نے کہا، بیرسٹر اعتزاز احسن سے، کہ میں تمہارا یہ کر دوں گا، کیریئر ختم کر دوں گا اور پابندی لگا دوں گا. تو اعتزاز صاحب نے جب یہ واقعہ سنایا تو پھر کہا کہ پھر کیا ہوا اس کے ساتھ، اور پھر اللہ نے ہمیں مطلب ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا. پھر کہا اپنا میرے خیال نصرت جاوید صاحب تھے شاید، یا ایک اور کوئی صاحب تھے، کہنے لگے مارن والے تو بچاؤ والا ڈاڈا ہے. ہاں جی.
وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کے عرش بری کے اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن وہ مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت کو نعمت سمجھ رہے ہیں، جی سر، یہ مہلت ہے، یہ منہ کے بل گرے پڑے ہوں گے، اس سب کا حصہ بنیں گے، بالکل یعنی جو ظلم کر رہا ہے صحیح بات ہے، دیدہ دانستہ۔ ایک ہے مجبور آدمی کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کر رہا ہے، عدالت میں، جج حضرات پہ حسرت ہے، افسوس ہے، قرآن مجید کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، ہے میرے بندو تم پہ افسوس ہے، ججوں پہ افسوس ہے، سیاستدانوں پہ افسوس ہے جو یہ اس میں شریک ہیں، ان اخبار نویسوں پہ افسوس ہے جو شریک ہیں۔ کیا کوئی اللہ نہیں ہے؟ ہاں جی، اور چلو تم ظلم کی مزاحمت نہیں کر سکتے، زیادتی کی مزاحمت نہیں کر سکتے، اس میں شریک تو نہ ہو جاؤ۔ صحیح بات ہے، یوٹیوب والے مقدمہ تو سیدھا ہے کہ بھائی یہ عدالتیں ہی نہیں ہیں، بالکل اور یہ غیر محب وطن کیسے ہوگا؟ ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ چلیں آج ہم نے کافی موضوعات پہ بات کر لی، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔